لفظ کی اقسام معنی کے لحاظ سے۔ معنی کے لحاظ سے لفظ کی دو اقسام ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ کیا ہے؟ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، مثلاً بات، پانی، کھانا وغیرہ۔ کہ اگر کوئی لفظ ہو، ایک لفظ ہو، اس کا معنی بھی ہو، کوئی اس کا میننگ بھی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ کلمہ ہے۔ کلمہ جو ہے دوسرا محمل ہے۔ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ ایک ایسا لفظ جس کو پڑھ کر ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے، اس کا میننگ پتہ نہ چلے، تو ہم کہیں گے کہ یہ معنی کے لحاظ سے جو لفظ کی دوسری اقسام ہے محمل۔ تو یہ لفظ کی دوسری قسم ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جس طرح چیت، وانی اور وانا۔ اب یہاں پہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور لفظ لگائیں گے تو اس کا میننگ سمجھ آئے گا، لیکن اگر یہ اکیلا ہو، اکیلا جو ہے یہ بے معنی لفظ ہے، اور جبکہ کلمہ وہ اکیلا با معنی لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے۔ محمل الفاظ کسی کلمے یعنی با معنی لفظ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، مثلاً سودا سلف اور رونا دھونا اور ٹال مٹول۔ یہاں پہ سودا اور رونا اور ٹال یہ سارے کلمہ ہوتے ہیں جو کہ با معنی لفظ ہیں، اور دوسرا جو ہے محمل وہ ہے دھونا اور مٹول اور سلف۔ ٹھیک ہے، کلمہ کی اقسام یعنی کہ با معنی جو لفظ ہوتے ہیں ان کی بھی اقسام ہیں، جس میں اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ جتنے بھی الفاظ کچھ اسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی کے نام کے لیے، کچھ فعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی کام کے لیے، اور کوئی حرف ہوتا ہے۔ یعنی کہ کلمہ کی تین اقسام ہیں، با معنی الفاظ کی تین اقسام ہیں۔ سب سے پہلا ہے اسم، جو کسی چیز، جگہ یا شخص یا کیفیت کا نام ہو۔ وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ، چیز یا کیفیت کا نام ہو، جیسے آصف، چنیوٹ، اسکول، محنت وغیرہ، کہ ایسے الفاظ جو کسی کے نام کے لیے استعمال ہوں، ہم کہیں گے کہ وہ اسم ہوتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا کسی زمانے میں پایا جائے، کہ فعل ہوتا ہے کام کے۔ ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا لفظ، با معنی لفظ جو کہ کسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہم کہیں گے کہ یہ فعل کہلاتا ہے۔ جیسے لکھا، گیا، بولا اور پڑھا، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ حرف وہ کلمہ جو اکیلا تو کوئی معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے، حرف کہلاتا ہے۔ حرف کیا ہے؟ کہ جو خود تو اس کا کوئی معنی نہ ہو، لیکن جب دوسرے کلمات کے ساتھ مل جاتا ہے تو معنی بھی دیتا ہے اور تعلق بھی پیدا کرتا ہے۔ جیسے لاہور سے فیصل آباد تک، اس جملے میں سے تک یہ حروف ہوتے ہیں جو کہ تعلق پیدا کرتے ہیں، جس طرح لاہور سے فیصل آباد تک، لاہور اور فیصل آباد میں تعلق پیدا ہوا سے اور تک۔ ٹھیک ہے، دو چیزوں میں تعلق پیدا کرتے ہیں اور معنی بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر اکیلا آپ لکھ دیں گے سے، اکیلا آپ لکھ دیں گے تک، ٹھیک ہے، تو اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ ملتے ہیں، دوسرے کلمات کے ساتھ ملتے ہیں۔